اس کے فضل و رحم اور اس کے کرم کے لیے ہم اس کی جے پکارتے ہیں۔ اور جب 2023 کی بات ہوئی، ہم نے ان ساری دعاؤں میں ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ 2022 کے اندر خداوند نے اپنی وفاداری کو ہمارے ساتھ قائم کیا، اس نے سنبھالا، اس نے محفوظ رکھا، ثابت کیا کہ وہ وفادار ہے، اور اس نے کلام کے وعدے کو میری اور آپ کی زندگی کے اندر پورا کیا کہ میں تیرے ساتھ تیری نسلوں کا محافظ خدا۔ اور اس نے 2022 کے اندر ثابت کیا ہے کہ اس نے نہ صرف ہمیں سلامت رکھا بلکہ ہماری نسلوں کو بھی خدا نے محفوظ رکھا، اور یہ فضل دیا کہ ہم 2023 کے اندر ہم قدم رکھ سکیں۔ جہاں پر یہ سال ہمارے لیے خوشیوں کا سال بنا، وہاں پر کو جب 2022 کو لوگوں نے بائے بائے کیا، الوداع کیا، تو بہت سارے عبادت گاہوں کے اندر، بہت سارے گھروں کے اندر جو ہے وہ بہت سارے بیٹھ کر منصوبے بنائیں گے، تعمیر کیے گے کہ اس سال میں ہم اپنے گھرانوں کے اندر کیا کریں گے۔ بہت سارے ماں باپ نے بیٹھ کر سارے سال کی جو ہے وہ ڈیٹیل تیار کی ہوگی کہ اس سال میں ہم کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے۔ وہ سارے پلان جو ہے انسان نئے سال کے اندر قدم رکھنے سے پہلے باندھتا ہے۔ اسی طرح جب 2022 کا آغاز ہوا، ہم نے اپنے گھروں کے اندر ہو سکتا ہے رات کو بیٹھ کر جب رات 12 بجے ہوں گے، ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے خدا کی شکر گزاری کی ہوگی، اور شکر گزاری کے ساتھ یہ الفاظ ضرور ادا کیے ہوں گے کہ خداوند جو کام ہم 2022 کے اندر 21 کے اندر نہیں کیے وہ 2022 کے اندر کریں گے۔ لیکن ہمارے وہ سارے الفاظ خدا کی حضوری میں پہنچے، لیکن ہم ان الفاظ پر اور عہد و پیمان پر جو ہم نے خدا کے ساتھ کیے ہم قائم نہ رہے۔ لیکن خدا نے اپنے کلام کے وعدے کو یاد رکھا کہ میری نگاہیں سال کے شروع سے لے کر سال کے اینڈ تک تیری زندگی پر، تیرے گھرانے پر لگی رہیں گی۔ وہ 365 دن میرے اور آپ کے ساتھ وفادار رہا، لیکن جب میں نے اور آپ نے 2021 کو الوداع کرتے ہوئے 2022 کے اندر جب اپنے قدموں کو رکھا، تو ہم نے تو جو خدا کے ساتھ وعدے کیے، کیا میں اور آپ ان وعدوں پر قائم رہے؟ کیا میں نے اور آپ نے ان باتوں کو پورا کیا؟ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے خدا وفادار ہے، لیکن جب اس نے اپنی وفاداری کو میرے اور آپ کے ساتھ قائم کیا، تو پھر کیا 365 دنوں کے اندر میری اور آپ کی وفاداری کتنی خدا کے ساتھ؟ جو کچھ ہم نے خدا سے مانگا، ہمارے ایک تکیہ کلام اور یہ الفاظ ہو چکے ہیں کہ خدا جو کام ہم پچھلے سال نہیں کر سکے اس سال کیا کریں گے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے تیرے الفاظ ہی تجھے مجرم ٹھہرائیں گے۔ جو کچھ تو کہتا، جو کچھ تو کہتی ہے تو بھول جائے گا، لیکن بائبل کے اندر لکھا ہے وہ وقت آئے گا جب تیرے منہ کے کہے ہوئے الفاظ ہی تجھے مجرم ٹھہرا دیں گے۔ اور ہم نے جو الفاظ خدا کے حضور میں ادا کیے، کیا وہ ہم ان باتوں پر قائم رہے؟ کیا میں نے اور آپ نے ان باتوں کو پایا، تکمیل تک پہنچایا؟ کیا میں نے اور آپ نے ان کاموں کو کیا جس کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو زندگی دی، جس کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائی؟ کیا میں نے اور آپ نے ان باتوں کو پورا کیا؟ اگر آپ نے اپنے بیٹوں بیٹیوں کی شادیاں کی تو خدا نے آپ کو چھوڑ دیا تھا؟ ہاں، آپ تو شادیوں میں خدا کو بھول گئے، لیکن خدا آپ کو بھولا نو۔ اس نے اپنے کلام کے وعدے کو یاد رکھا کہ تو ہر ایک چیز کو وافر مقدار میں پا کر خوشی کے ساتھ تو کیا کرے گا؟ صحافت کرے گا۔ اس نے تو اپنے کلام کے وعدے کو قائم کیا، لیکن کیا میں نے اور آپ نے ان وعدوں کو پورا کیا؟ دسمبر کے اندر ہم نے شاید کرسمس پروگرام کو تو سیلیبریٹ کیا،
لیکن کیا ہم نے ان باتوں کو یاد رکھا کہ خدا تو نے مجھے لیا کس کام کے لیے؟ کیا میں نے اپنے اس کاموں کو یاد کیا؟ چند باتوں کے ساتھ اس میسج کو کلوز کریں گے. دیکھیے گا ذرا مکاشفہ کی کلیسیا، بزرگ یوحنا رسول کا لکھا ہوا یہ مکاشفہ ہے، اس کا 3 باب. ایک ایسی کلیسیا کا ذکر آج آپ کے سامنے کروں گا، اور اس کلام کے آئینہ کے اندر اپنے آپ کو دیکھیے اور موازنہ کیجئے گا کہ کیا آج میرا حال جو ہے اس کلیسیا کی طرح تو نہیں ہے؟ کیا آج میں سیم میری کنڈیشن اس کلیسیا کی طرح تو نہیں ہو چکی جس کے آج ہمیں اثرات بھی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں؟ کیا آج میری اور آپ کی حالات ایسے تو نہیں ہیں؟ خدا کے پاک کلام میں مکاشفہ 3 اور سردس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ. جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کی تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا. بس یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر. اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا، اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑا ہوں. آگے ذرا جو اس کلام پر عمل کرتے ہیں ان کا ذرا ریوارڈ دیکھیں، انہیں کون سا خدا حق دیتا ہے. 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے، جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا. جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. خداوند خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو. خداوند کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت کی گئی ہے، مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں. مکاشفہ کی کتاب کا مصنف جو ہے وہ بزرگ یوحنا ہے، اور یوحنا کے نام کا مطلب جو ہے وہ خدا کی بخشش ہے. کیا نام ہے یوحنا کے مطلب کا؟ خدا کی بخشش. اور عارف کا مطلب جو ہے وہ علم رکھنے والا ہے، اور ان دونوں کو ڈیوائیڈ کیا جائے تو لکھا ہے یوحنا خدا کی بخشش ہے، اور جو لقب اسے دیا گیا وہ عارف کا ہے، اور عارف کا مطلب ہے علم رکھنے والا. اور یہ علم، یہ مکاشفہ حاصل کرنے کے لیے بزرگ یوحنا کو بہت سارے حالات میں سے گزرنا پڑا. ایک ٹائم آیا جب اسے تیل کے ابلتے ہوئے کڑائی کے اندر ڈال دیا گیا، اس یقین کے ساتھ کہ جو تیل کا ابلتا ہوا کڑایا ہے، اس کے اندر جب یوحنا کو ڈالا گیا تو یہ ذہن کے اندر رکھا گیا کہ ابلتا ہوا تیل جو ہے وہ یوحنا کی ہڈیوں سے گوشت کو جو ہے وہ جدا کر کے رکھ دے گا. اور جب یہاں سے خدا نے اسے بچایا، خدا نے اس پر کرم کیا، خدا نے اس پر رحم کیا، خدا نے اس کی زندگی کو محفوظ رکھا، اور سیم صدرک مسک اور عبدالنجو کی طرح آگ کی بھٹی میں اتر کر اس نے ثابت کر دیا کہ صدرک مسک اور عبدالنجو کا خدا جو ہے وہ آگ کی بھٹیوں میں سے بھی بچا لینے والا خدا ہے. سیم یسوع المسیح تیل کے ابلتے ہوئے کڑاؤں کے اندر اترا، اس نے یوحنا کو بچا لیا، جہاں سے وہ بچا، اور دوبارہ اسے ایک ایسی چیز پلا دی گئی جس سے موت واقع ہوتی ہے. اور جب اسے پیش کی گئی
اس نے اس چیز کو پیا، انسانوں نے کناتے پتہ نہیں تھا کیا چیز ہے، اس نے وہ پی تو اس غرض سے پلائی گئی کہ یوحنا تیل کے ابلتے کڑائی میں سے تو بچ گیا ہے، لیکن یہ زہریلی چیز جو اسے پلائی گئی ہے اس سے یہ بچ نہیں سکتا ہے۔ لیکن خدا نے پھر بھی اسے وہاں سے بھی بچا لیا، کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں، اور جس نے زندگی دی ہے وہ زندگی کو محفوظ بھی کرنے والا خدا ہے، کیونکہ لکھا ہوا ہے اگر تو کوئی زہریلی چیز پیے گا تو تجھے اس سے کچھ بھی ضرر نہ ہوگا۔ یہ بائبل کا وعدہ، اور خدا نے یہ وعدے کو یوحنا کی زندگی کے اندر پورا کیا۔ اور جب اسے پتمس کے جزیرہ کے اندر ڈالا گیا تو اس ٹائم بھی سیم یہی سوچ تھی کہ شاید ان دونوں حالتوں میں تو یوحنا بچ گیا، لیکن پتمس کے جزیرہ کے اندر جو ہے یہاں پر یوحنا زندہ نہیں بچے گا۔ لیکن کیونکہ اس کا اسے لقب دیا گیا عارف کا، تو عارف کا لقب علم رکھنے والا ہے، ان علوم کو جاننے والا جو نہ تو انسانی سوچ کے اندر آئے نہ انسانی خیالات کے اندر آئے، بلکہ کلام کا وعدہ پورا ہوا کہ خدا کے لوگ اس کے محرم راز ہیں، اور خدا نے اس وعدے کو یوحنا کی زندگی کے اندر پورا کیا۔ اور پتمس کے جزیرہ کے اندر جسے کالے پانی کا ٹاپو بھی کہا جاتا ہے، وہ جگہ جہاں پر ایسے قیدیوں کو پھینک دیا جاتا جن پر سزائے موت کا فتویٰ جاری اور ساری کیا جاتا، اسے بھی وہاں پر اس لیے ڈالا گیا کہ یہاں پر ٹاپو کے گرد و نواح پانی کے اندر رہنے والے جو آبی جانور ہیں، جو انسانی خون اور انسانی گوشت کو لیتے ہیں اور اس کی خوشبو سے، خون کی خوشبو پاتے ہی وہ انسان کو مار ڈالتے ہیں، انہیں یہ علم تھا کہ شاید یوحنا کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا جو دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے، اس نے ثابت کیا کہ تم بے وفا ہو سکتے ہو لیکن میں تمہارے ساتھ وفادار ہوں، جس نے وعدہ کیا میں دنیا کی انتہا تک تمہارے ساتھ ہوں، اور خدا نے ان سارے وعدوں کو پورا کیا۔ اور یوحنا کو مکاشفہ کی کتاب، جسے نبوت کی کتاب کو کہا جاتا ہے، اس چیز کو مکاشفہ کا مطلب چھپی ہوئی چیز کو بے نقاب کرنا، اس چیز کو جو ڈھانپی گئی ہے اسے اس کے اوپر سے پردہ اٹھانا جو ہے، یہ مکاشفہ کا مطلب ہے۔ اور آنے والے ایام کے اندر جو کچھ ہونے والا تھا وہ یسوع المسیح نے جو ہے وہ یوحنا عارف پر عیاں کیا، اور جب عیاں کیا تو یہاں پر 7 کلیسیاؤں کا ذکر جب ملتا، اور یہ 7 کلیسیائیں ترکی کے شہر جسے آج موجودہ اجمیر کہا جاتا ہے، جو درمیانی پانی لیکن اس کے چاروں کونوں پر رونڈ کے اندر جو ہے یہ 7 کلیسیائیں جو ہیں وہ اس ٹائم کام کر رہی تھی، اور یہ 7 کلیسیاؤں کی تباہی اور بربادی کا سبب جو چیز بنی وہ یہ تھی کہ انہوں نے آغاز تو اچھا کیا لیکن ان کا اختتام اچھا نہ ہوا۔ اور آج یوٹیوب پر سرچ کیجئے گا ان 7 کلیسیاؤں کے بارے میں، آپ کو صرف لودیکیا کی کلیسیا کا ایک چھوٹا سا حصہ نظر آتا ہے، باقی ساری کلیسیائیں تباہ اور برباد ہو کر رہ گئی۔ اس کی تباہی اور بربادی کا سبب کون سی چیز تھی، کیا وجہ تھی؟ جبکہ افسس کی ایسی کلیسیا جس کا پاسبان بزرگ یوحنا ہے، جس کے اندر پالوس رسول نے بھی منادی کی ہے، کیوں یہ تباہی اور بربادی کا شکار بن گئے؟ سیم اسی طرح کہ ہم نے جو کام پچھلے سال نہیں کیے اس سال کیا کریں گے؟ ہم کریں گے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے خدا اس کلیسیا سے گلہ شکوہ کرتا ہے۔ کیوں گلہ شکوہ کرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بائبل کے اندر لکھا ہے جنہیں وہ اپنا جانتا ہے انہیں نصیحت اور تنبیہ بھی کرتا ہے۔ خدا اس کلیسیا کے ساتھ پیار کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے خدا مجھ سے اور آپ سے بھی پیار کرتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر وہ مجھ سے آپ سے پیار نہ کرتا تو بطور کی طرح جاہی بھی نواسال دیکھ نہ سکتے، لیکن یہ اس کی محبت کا ثبوت ہے کہ میں اور آپ زندہ ہیں۔
اور جب زندہ ہیں تو خدا نے اس کلیسیا کے ساتھ گیلا شکوہ کیا، اور گیلا شکوہ کیا ہے؟ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو زندہ کہلاتا اور ہے مردہ۔ کس چیز میں مردہ خدا اسے کہہ رہا ہے؟ جبکہ یہ خدا کلام میں لکھا ہے یہ پیغام، یہ کلام تو زندوں کے لیے ہے، اور خدا جس کے ساتھ کلام کر رہا ہے وہ زندہ لوگ ہیں۔ وہ اس ٹائم ترکی شہر کے اندر موجود ہے، یہ کلیسیا موجود ہے، اب یہ کلیسیا تباہ اور برباد نہیں ہوئی ہے۔ خدا اس کے پاسبان کے ساتھ، اس کلیسیا کے ساتھ، ان ممبران کے ساتھ خدا بات چیت کر رہا ہے کہ تو زندہ کہلاتا اور ہے تو مردہ۔ کس چیز میں خدا اسے کہہ رہا ہے تو مردہ ہے؟ جسمانی طور پر وہ زندہ ہے، لیکن روحانی طور پر وہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے تو یہ کہتا ہے، خدا نہیں کہہ رہا بلکہ لکھا ہے کہ تو کہتا ہے تو زندہ ہے، لیکن تو خدا کی نظر میں کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ میں نے اور آپ نے بھی یہ بڑے ہم نے دعوے کیے ہوں گے 2022 کے اندر ہم یہ کر کے رکھ دیں گے، ہم وہ کر کے رکھ دیں گے، لیکن کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے تو روحانی طور پر مردہ ہے، اور روحانی موت نہایت خطرناک ہے۔ سیم آدم کی طرح جس دن تو نے کھایا تو مر جائے گا، لیکن 930 سال زندہ رہتے ہوئے اور روحانی بصیرت کے اندر وہ مر گیا، اور خدا کی آواز کو سننے سے وہ محروم رہ گیا۔ اور بائبل کے اندر لکھا تو مردہ ہے۔ جاگتا رہے اور ان چیزوں کو جو باقی اور جو مٹنے کی تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا ہے۔ اب جب ہم نے بہت سارے دعوے کیے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے، ہم اس طریقے سے ہم خدا کے لیے استعمال ہوں گے، ہم یہ کچھ کر کے ہم خدا کے کلام کی خوشبو کو ہم پھیلائیں گے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ بائبل کے اندر لکھا ہے خدا گیلا شکوہ کرتا ہے، میں نے تو تیرے کسی کام کو، کس کام کو؟ کسی بھی کام کو جو تو نے شروع کیا۔ اور یہ کلیسیا نے جب آغاز کیا، یہ ساری کلیسیاؤں سے 6 کلیسیاؤں سے یہ سرگرم کلیسیا تھی۔ اس کی ہسٹری کو جا کے پڑھیے گا۔ یہ وہ جوشیلی کلیسیا تھی جس نے جب آغاز کیا، جس نے جب اس خدمت کا سٹیپ لیا ہے، تو یہ سب سے زیادہ جوشیلی کلیسیا تھی۔ اور اس کے اندر اس قدر انہوں نے اپنی روحانی زندگی کو مصروف کر لیا کہ اس کلیسیا کے اندر جو ہے وہ ایک کام ختم ہوا اور دوسرا کام سٹارٹ، دوسرا کام ختم ہوا، تیسرا کام بالکل تیار ہے۔ ایک کرسچن ختم ہوا اور دوسرے سیمینار کی تیاری، دوسرا سیمینار ختم ہوا، دعائیہ عبادت کی تیاری شروع ہو گئی ہے، دعائیہ عبادت ختم ہوئی، آگے بچوں کا سنڈے اسکول کا نیٹ ورک سٹارٹ ہو گیا، وہ ختم ہوا، اس کے بعد بائبل سٹڈی کی کلاسیں شروع ہو گئی، وہ ختم ہوئی، اسے اور رنگ دیا گیا، بائبل اسکول جو ہے وہ تعمیر کر دیے گئے۔ لیکن بائبل کے اندر لکھا ہوا جتنے بھی کام تو نے کیے، جتنے بھی تو نے دعوے کیے، جتنے بھی تو نے میرے ساتھ یہ تو پمان کیا کہ میں اے خدا اتنا ٹائم تیری حضوری میں گزرانوں گا، میں اتنی دعائیہ حالت میں تیری حضوری میں جھکوں گی، میں اتنا ٹائم بائبل سٹڈی کے اندر گزاروں گی، لیکن بائبل کے اندر لکھا ہوا خدا گلا شکوہ کرتا تو نے جتنے بھی کام شروع کیے تو نے کسی کام کو پورا نہیں کیا۔ فور ایگزامپل ہم یہاں کی عبادت کا حساب لے لیتے ہیں۔ جب یہاں پر 2022 کے اندر اس بات کا آغاز کیا گیا کہ جی یہاں پر منگل والے دن کہ جی یہاں پر بہنوں کی عبادت جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی، سٹارٹ ہوئی جی بالکل ہوئی، لیکن وہ عبادت کتنے مہینے چلی؟ میں نے پہلے بھی بولا تھا اس کلیسیا کے درمیانی رکھ کر میں نے اور آپ نے موازنہ کرنا ہے۔ وہ بہنوں کی عبادت جو ہے وہ کتنے مہینے چلی؟ گرمیاں میرے کہنا پوری جانی چلی گئی ہونی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہم نے خدا کے ذریعے میں ٹھانا، کیا وہ عبادت چلتی رہی؟ اس کے بعد ہم ان لوگوں کی طرح نوح کا حوالہ بائبل کے اندر یسوع مسیح نے دیا، لوگ کھاندے پیندے بیاہ شادی کرتے
لیکن جو کچھ خدا نے کرنے کے لیے دیا اسے پورا کر نہ سکے. اور یہاں پر لکھا ہے جاگتا رہے, خبردار رہے, سائن دیا گیا, الارم دیا گیا ہے, جاگتا رہے. اور ہم نے شاید اپنے دنیاوی کاموں کو ہم نے زیادہ اہمیت دی, ہم نے اپنے دنیاوی کاموں کو زیادہ جو ہے وہ ترجیح دی ہے, لیکن جو عہد و پیمان ہم نے خدا کے ذریعے میں کیے اسے پورا کر نہیں سکے. دوسرا نیٹ ورک یہاں پہ سٹارٹ کیا گیا سنڈے اسکول کا, کیا وہ چلا؟ ہاں کتنے مہینے چلے آسی, بڑی مشکل دے نال 3 مہینے 4 مہینے, چلو ایسا دیکھا میرے انہوں چلو 6 مہینے کر لینے. اس کے بعد وہ کام کہاں پر رہا, کتنے گیا, کیا وہ کام پورا ہوا؟ جب ہم نے یوٹیوب چینل شروع کیا, بڑا جوش, بڑا جذبہ کہ بائبل سٹڈی ہو رہی ہے, میسیج تیار ہو رہے ہیں, لیکن وہ کنے کو تیار کیتے, کنے کو اسی ریکارڈ کروائے, کتنا کو ہم نے اس میسیج کے وسیلہ سے ہم لوگوں تک ہم نے خدا کے کلام کو پہنچایا, کنا بڑی مشکل ہے نا کہ 3 4 ریکارڈیاں یا 5 ہوئی ہوں گی, اس کے بعد وہ کیا ختم. اور بائبل کے اندر لکھا ہے خدا گیلا شکوہ کرتا ہے, اس کا حق ہے, وہ ہمارا باپ ہے, نہ صرف باپ ہے بلکہ ہمارا مالک اور خالق بھی ہے. تو کیا ہم نے ان کاموں کو پورا کیا؟ ہمارے وہ سارے پلان ادھورے رہ گئے. ہم نے یہ خدا کے ذریعے میں اٹھانا ہوگا, او خدا پاک خدا میں رات کو اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے دعا کروں گی, لیکن کیا ایسے ہوا؟ گرمیاں چ بتی جاندی ہوگی تو کہاں گے خدا بتی چلی گئی ہوں چھت تے جانا میں, کہ دعا دا ٹائم ختم. سردیوں کو ہمیں سردی لگتی, ہم کہتے ہیں خدا تھلے بیٹھا نہیں جاندہ, زمین ٹھنڈی ہے تے معاف کر دے, گرمی آئے گی تو پھر شروع کر دیاں گے. تو ہمارے ملکی حالات یہ ہیں کہ جب بتی زیادہ گرمی چ جاندی, ہاں, اور اگر کی غلطی سے بیٹھ بھی جاتا ہے تو سارا دن جدو بندہ تھکیا ہوندا وے تو جو ٹیک لائے گا ٹھنڈی ٹھنڈی اے سی دی ہوا آئے گی تو پھر کی ہوندا وے, ہاں, تو جدو صبح 4 بجدے نے کوئی لاندہ ہے کہ ابا جی اٹھو, تو نال کی کہہ دینا ہے او ہاللویا, ہاں, تو یہ کہ انجدہ ہوئے کہ سجدے پیا ہوئے, خدا میں سجدے چ تیری ذل چ جانا چاہنا, تو پتہ چلتا ہے جدو صبح ٹھایا وے لایا وے تو ساری رات ستا ہی رہا. ہماری وہ قول اور قرار جو ہم نے خدا کے ذریعے میں کیے, کیا وہ پورے کیے؟ اگر خدا اپنے کلام کے وعدے کو نہ یاد کر رکھتا تو میری نگاہیں سال کے شروع سے سال کے اینڈ تک تجھ پر لگی رہیں گی. تو اگر خدا اپنے کلام سے مکر گیا کہ خدا نے حکم عدولی کی, نو, خدا نے پورا کیا. اور جب یہ 2023 کے اندر خدا نے مجھے اور آپ کو زندہ رکھا ہے تو اس میں خدا کا مقصد ہے, اور وہ مقصد کیا ہے؟ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ جاگ یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی. اور پالوس رسول تموتیس کو کہتا ہے, اے تموتیس, وہ خدمت جو بزرگوں کے ہاتھ رکھنے کے سبب سے تجھے ملی ہے اسے کیا کر دے, اسے چمکا دے. اور آگے چل کے وہ کہتا ہے وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی کچھ بھی کر نہیں سکے گا. ہم نے بہت کچھ ٹھانا, بہت کچھ مقرر کیا, لیکن جا کر ذرا تمثیلی بیان متی کی انجیل کو پڑھ لیجئے گا. ایک ایسا تمثیلی بیان جو انجیر کی درخت سے ریلیٹڈ ہے, لکھا ہے وہ انجیر کے درخت کے پاس آیا کس غرض کے ساتھ, کہ اس میں سے پھل ڈھونڈے, لیکن کیا پھل ملا؟ نہیں ملا. اور یسوع مسیح کے لبوں سے کیا نکلا؟ جا آئندہ کو تجھ میں سے کوئی بھی پھل نہیں ملے گا. اور آگے جا کے لکھا ہے تمثیلی بیان کے اندر لکھا ہے, اس نے کہا ہے باغبان سے کہا یہ کیوں جگہ گھیرے رکھے, کیا کر, اسے کاٹ ڈال. خدا ہر سال مجھے اور آپ کو دیتا ہوگا, اور ہر سال ہمارے الفاظ یہی ہوں گے کہ جو کام پچھلے سال نہیں کیا اس سال کریں گے. خدا پھر
ٹائم دے دیں گے. چلو پچھلے سال انسان تھا, مصروفیات تھی, اس نے نہیں کیا, چلو اگلا سال دے دیں. اور خدا کے کلام میں لکھا وہاں پر کتنے سال وہ آتا رہا ہے؟ 3 سال وہ آتا رہا. اور 3 سال کے بعد آخر الفاظ کیا نکلے؟ اسے کاٹا. تو نہ جانے کتنے سالوں سے خدا میرے اور آپ کے پاس بھی آتا ہوگا. 31 رات میں کہنے خدا ہوں ایسا سال پھٹے کھیڑ دینے, ایسا سال میں کر دینا میں. لیکن جیسے ہی سال جنوری جو ہے وہ 15 دن گزرتے ہیں اور ہماری محبتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں. میرے عزیز بہن اور بھائیو, بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے, توبہ کر اور پھر سے وہی کام کر جس کے لیے میں نے تجھے مقرر کیا ہے. لیکن اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں آؤں گا اور تیرے چراغ دان کو, وہاں پر لفظ یہ نہیں ہے کہ تجھے اپنے منہ سے, یہاں پر لکھا ہوا ہے میں آ کر تیرے چراغ دان کو تیری جگہ سے کیا کروں گا؟ ہٹا دوں گا. تو اگر خدا کی چکے کسی بندے نو اور دوسرے کو لا کر وہاں پر بٹھا دیا جائے تو قابل برداشت ہے؟ اگر مثال طور پر میں پادری شکیر صاحب کا ہاتھ پھڑا اور انہوں نے جا کے تھلے پاواں اور چوک کے جونی نو لے آواں اتنے, تو کہ جی قابل برداشت ہے بھائی صاحب؟ نو. انہوں نے کہنا 19 سال تو میں خدمت انہوں دے نال چل رہے ہیں اور ایک ہی ٹائم میں مجھے یہاں سے اٹھایا گیا ہے اور مجھے نیچے بٹھایا گیا اور نیچے سے اٹھا بیٹھے کو لا کر یہاں پر بٹھا دیا ہے. تو یہ بات قابل برداشت نہیں ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہے میں آ کر تیرے چراغ دان تیری جگہ سے آ کر ہٹا دوں گا. اور کیا کروں گا اس جگہ پر؟ کیا کروں گا؟ دوسرے کو رکھ دوں گا. تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے, کیا آج میں اور آپ اپنے ان باتوں سے توبہ کریں گے؟ کہیں گے خداوند کہ جو کام پچھلے سال میں نے نہیں کیا اس سال کروں گا. ہاں, لوکا کی انجیل کے اندر چرواہوں کا حوالہ آپ کو بڑا ملتا ہے. کرسمس کے ایام کے اندر گڈریے بنائے جاتے ہیں اور انہیں لے کر آیا جاتا ہے. لیکن کبھی آپ نے ان کے الفاظ پر غور کیا؟ لکھا جو ہی انہوں نے بچے کو جس کا پیغام فرشتے نے انہیں دیا ہے جہاں کا یوسف اور اس کی ماں مریم کے پاس اور بچے کو چرنی میں پڑا ہوا دیکھا ہے, انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے جا کر اس خوشخبری کے پیغام کو کیا کیا ہے؟ پھیلانا شروع کیا ہے. اور یسوع مسیح کے صرف 12 شاگرد آپ کو نمایاں نظر آتے ہیں, لیکن یہاں پر ان چرواہوں کے بارے میں لکھا انہوں نے خوشخبری کے پیغام کو عام کیا اور وہ آگے چل کے جو ہے وہ شاگردوں رسولوں کے اندر وہ شامل ہو گئے اور وہ جاگ رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. آج اسی شاید جسمانی طور پہ جاگ رہے ہیں لیکن روحانی طور پہ اسی کی ہاں سنتے ہیں. لیکن یہ چرواہے جسمانی طور پر بھی جاگ رہے تھے اور روحانی طور پر بھی بیدار تھے. انہوں نے کہا جس بات کا حکم ہمیں فرشتے سے ملا ہے ہم جائیں گے اور ہم کریں گے اور دیکھیں گے. لیکن سانو تے ہر سال ہی کوئی پیغام ملتا ان کے باوجود اسی کی کر رہے ہاں اسی کہنے ہیں سو میں تے اپنی جگہ تو نہ کدی ٹلاں گا. ہم نے اپنی دوائیا روٹین کو محدود رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں خدا انج ہو جاوے, لیکن کیسے ہوگا؟ چرواہے نکلے اور انہوں نے جا کر بیت الحم کے گرد و نواح کے اندر اس خوشخبری کو پیغام کو پھیلا دیا کہ آج دنیا کا نجات دہندہ پیدا ہوا ہے. لیکن اسی سن کے کنا وہی پیغام